وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اسم کا جو پہلا لحاظ ہے یا پہلی جہت جس لحاظ سے ہم نے اسم کو دیکھنا ہے کہ وہ جملے میں صحیح طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں، وہ ہے اسم کی حالت۔ اسم کی حالت، اس حوالے سے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اسم کی صرف اور صرف 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ جملے میں کی پوزیشن پر ہوگا جس کو ہم حالت فاعلی کہتے ہیں، یا اس پر کوئی کام ہو رہا ہوگا مفعولی، حالت مفعولی، اور یا اس کا کوئی تعلق جس کو ہم حالت اضافی کہتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کورس کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے کہ ٹھیٹھ اصطلاحات جسے ہم کہتے ہیں، بھاری بھرکم اصطلاحات کا استعمال کم کریں۔ جو مدارس میں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ تھوڑی ان ایزی ہوتی ہیں لوگوں کو یاد کرنا بھی، تو ہم ایک عام انداز میں، ایک عام فہم انداز میں کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری ان ٹرمینالوجیز کو کچھ اہل زبان یا کچھ جاننے والے لوگ کہیں کہ شاید آپ صحیح نہیں کر رہے، لیکن وہ جان بوجھ کر کی جا رہی ہیں، اس لیے تاکہ عربی زبان کہ قواعد کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ حتی الامکان یہ کوشش کی جائے گی کہ آسان ٹرم استعمال کی جائے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ نحویین کے نزدیک شاید ہم کچھ کوتاہی بھی کر رہے ہوں، لیکن وہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اچھا جی، جو اسم کی فاعلی حالت ہے، اچھا جی، ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا کلمہ ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد، اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد، اور اللہم صلی علی، اس کو اگر آپ نوٹ کریں، اسم تو ایک ہی ہے لیکن کچھ تبدیلیوں کے ساتھ۔ یہ ابھی آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور اب ہم آپ کو بتاتے یہ ہیں کہ عربی زبان میں تقریباً 85% اسماء ایسے ہیں جن میں کو کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے، یاد آ گیا کو کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک نشانی ہے، نے کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک نشانی ہے، اور کا، کے یا کی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں نہ نے ہے، نہ کو ہے، نہ کا ہے، نہ کی ہے۔ عربی زبان میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔
عربی زبان میں اگر کسی اسم کو حالت فاعلی یا رفع میں رکھنا ہو تو اس کے آخری حرف پر دو پیش، یعنی محمدن کا ایک مفہوم، ایک ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ محمد نے، ایک ترجمہ، اور ترجمے بھی محمدن کے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ترجمہ جو ہم جس ریفرنس میں بات کر رہے ہیں، یہ دو پیش کیا بتا رہے ہیں؟ نے۔ حالت نصب جس کو مفعولی حالت کہتے ہیں، اس کے لیے آخری حرف پر دو زبر اور 7 الف۔ یہ صرف میں نے اور کو کا بار بار استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو فرق محسوس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور جر کے لیے اسم کے آخری حرف پر دو زیریں۔ محمد کے لیے محمد کا، محمد کی، صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو کا، کے یا کی کو، نے وغیرہ کو عربی زبان میں چونکہ نہیں ہوتے، لہٰذا عربی زبان میں اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے جس کو ہم اعراب کہتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہاں پر یہ اسم فاعلی حالت میں ہے، کی پوزیشن میں ہے، مفعولی حالت میں ہے، پیسو پوزیشن میں ہے، یا اضافی حالت میں ہے، جر۔ تو بڑا آسان کام ہو گیا جی، دو پیش، دو زبر الف کے ساتھ اور دو زیر۔ اچھا، یہ جو الف والا معاملہ ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ یہ ہر اسم کے آگے، ہر اسم کے آگے دو زبر کے ساتھ الف نہیں لگتا، اس کی دو ایکسیپشنز ہیں۔ ایکسیپشن سے کیا مراد؟ دو استثناءات ہیں۔ اگر کوئی اسم گول تا پہ ختم ہو رہا ہے تو دو زبر لگائیں گے تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ مثال کے طور پہ جنتن تو کون سی حالت ہے جی؟ رفع، حالت رفع۔ اس سے جب نصب بنائیں گے تو بننا چاہیے، اگر تو ہم الف لگاتے تو وہ الف اس کے آگے لگاتے، لیکن نہیں، چونکہ یہ گولتا آ رہی ہے لہذا جنتن۔ جو بھی اسم گول تا پہ ختم ہو رہا ہوگا حالت نصب میں، حالت نصب میں اس کے اوپر دو زبر تو لگیں گے لیکن 7 الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اچھا، گول تا، لمبی تا نہیں، ایک تا یہ ہوتی ہے گول، اسے تائے مربوطہ کہا جاتا ہے، اور ایک یہ تا ہے، اسے تائے مبسوطہ کہتے ہیں، پھیلی ہوئی تا ہے۔ اس پر اس قاعدے کا، اس ایکسیپشن کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، صرف گول تا پہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ عربی زبان میں بنتن کہتے ہیں بیٹی کو، جب اس سے ہم حالت نصب بنائیں گے یہاں الف کا اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ گولتا نہیں۔
اچھا، دوسرا ایکسیپشن، کوئی بھی اسم اگر الف کے بعد حمزہ پر ختم ہو رہا ہو، الف کے بعد، یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے، کوئی بھی اسم اگر الف کے بعد حمزہ پر ختم ہو رہا ہو تو نصب والی حالت میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ سماعن، آسمان کو کہتے ہیں جی، یہاں سچویشن آ گئی یہ والی، الف کے بعد حمزہ، لہذا سماعن کیسے لکھیں گے؟ اس میں الف نہیں ہوگا۔ دیکھیں کوئی بھی اسم الف اور حمزہ پر جب ختم ہوگا، اب اس کی نصب بنا دیں گے تو ہم لکھیں گے سماعن۔ اچھا، مسلمون کی نصب کیا بنے گی؟ مسلمن الف آئے گا، کافرن آئے گا، فاسقن فاسقن۔ اچھا، اب اس لحاظ سے اگر ہم ایک اسم لیتے ہیں، اب آپ کے سامنے یہ چیز کلیئر ہو گئی، دو پیش، دو زبر اور دو زیر، اور اس فرق کی وجہ معلوم ہو گئی کہ یہاں پر جب اسم اس حالت میں ہوگا تو اس کے معنی، اس کی ورکنگ اور ہوگی، یہاں پہ ہوگا اس کی ورکنگ اور ہوگی، جب اس پوزیشن میں آئے گا تو اس کے معنی یا ورکنگ اس کی اور ہوگی۔ عالمون کی نصب کیا ہوگی؟ عالمن، الف عالمن، اور جر پڑھیں گے کیا؟ ہاں، جی آپ عالمتن، الف آئے گا نا؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ جی صالحن سے جناب آپ بتائیے۔ صالحن الف لگا کے صالحین، صالحتن سے جی آپ بتائیں۔ لا الہ الا اللہ محمدن، یہ کس حالت میں ہے جناب؟ ہاں، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ محمدن جو اسم ہے نا اس کلمے کے اندر، وہ حالت اشہد ان محمدن، حالت نصب، اور اللہم صلی علی محمدن، حالت۔ اب آپ قرآن مجید کھول لیں، جہاں پر یہ نظر آئیں گے تو آپ کے اندر ایک استعداد پیدا ہو گئی کہ یار یہ حالت کون سی ہے، یہ کون سی ہے، یہ کون سی ہے۔ آپ اس آیت میں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ، مَثَلُ كَلِمَةٍ، 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 حالت تین حالتیں ہیں، رفع، نصب اور جر، اور اسم جو ہے اس کے علاوہ کسی اور حالت میں نہیں۔ اچھا، ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں
کہ کوئی اسم اگر نسب میں ہوگا تو اس کی وجہ ہوگی جو اس جملے میں، اس آیت میں، اس عبارت میں لکھی ہوگی. کوئی اسم اگر جر میں ہوگا تو اس کی وجہ ہوگی. یعنی کہ ہمیں یہ پیدا ہو سکتا ہے نا سوال کہ بھئی ہم کس نشانی کی بنیاد پر، یا جب ہمیں ترجمہ کرنا پڑے اردو سے عربی تو ہم زیر کیسے دیں اور جر کیسے دیں، نصب کیسے دیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نصب اور جر کے لیے وجوہات ہوتی ہیں جو اس آیت میں یا اس عبارت میں نظر آ جاتی ہیں کہ ہاں اس وجہ سے یہ اسم نصب میں ہے، اس وجہ سے یہ جر میں ہے. اب اردو زبان میں جو ہے وہ تینوں حالتوں میں چونکہ اس کے آگے علامات آ رہی ہیں تو محمد 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 ہی رہیں گے. عربی زبان میں کوئی اسم جب رفع سے نصب میں جاتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے، اور رفع سے جر میں جاتا ہے تو وجہ ہوتی ہے. ڈیفالٹ سچویشن جو ہے وہ حالت رفع ہے. ہم نے کسی بھی اسم کو بولنا ہے تو ہم اس کو کس حالت میں بولیں گے؟ حالت رفع میں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ آئیے ذرا کتاب کی طرف. یہاں صفحہ نمبر 19 پہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں. محمدن یہ نام ہے، محمدن محمدن، شیئن شیئن شیئن، جنتن جنتن جنتن، رفع نصب جر. اسی طرح صفحہ نمبر 20 پہ آئیں گے. بنتن بیٹی کو کہتے ہیں، لڑکی کو بنتن، کیونکہ گولتا نہیں تھا الف آ گیا بنتن. سماءن آسمان، سماءن یہ سچویشن آ گئی تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ایکسیپشن، اس لیے الف نہیں آیا. سماءن. سوءن یہ واو کے ساتھ حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، اس کو آپ یہاں پہ سوءن کے بعد الف لگا دیجئے. سوءن اور سوءن. الف نہ لگنے کی دو وجوہات ہیں، گولتا اور کوئی بھی اسم الف اور حمزہ پر ختم ہو رہا ہو تو حالت نصب میں اس پر الف کا اضافہ نہیں ہوگا. اچھا جی، یہ چھوٹا سا انہوں نے کوئز دیا ہے جی، صفحہ نمبر 21 کے اوپر ہے. آپ ایک پیج پر یا اپنی کاپی میں 3 خانے آپ بنا لیجئے، رفع، نصب اور جر. یہاں پر جو اسماء دیے گئے ہیں آپ نے ان کو ان کی پراپر جگہ پہ لکھنا ہے. کوئی اسم یہاں پر رفع میں ہے، کوئی نصب میں ہے اور کوئی جر میں ہے. تو پہلا تو سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ان کی پراپر جگہ پہ لکھنا ہے. نمبر 2 اس کے باقی دونوں خانے جو خالی ہوں گے وہ پر کرنے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی اسم یہاں پر محمدن ہے تو آپ اسے لکھیں گے جر میں، اور اس سے پہلے اس کی نصب اور اس کی رفع بھی لکھیں گے. پہلا ہے جناب رسولن. اس کی رفع کیا ہے جی؟ رسول. اور جر اچھا جی. شیئن جی اب جی اچھا، اس کی رفع کیا ہے؟ اور نصب یہاں دیکھنا ہے کہ کیسے لکھیں گے آپ. لکھا ہوا آ رہا ہے؟ اچھا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جنتن، جنتن ایسے لکھیں گے.
جنت. محمود بڑا آسان سا جی. نہیں یہ کون سی حالت ہے جی؟ جی الف آئے گا جی. اور محمود. اچھا جی آگے ہے جی بنتن. ہاں جی ہیں رفع اور نصب بتائیں. بنتن کیا ہے؟ اچھا کیسے لکھیں گے؟ آیتن کچھ پیچھے سے جناب آپ. اور جی یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. گولتا آئے گی لہٰذا الف کا اضافہ. گولتا ہے لہٰذا الف کا اضافہ نہیں ہوگا. ایسے جی رفع آیتن اور جر شہوتن. جی رفع میں ہے جی شہوتن. نصب الف آئے گا نا؟ نہیں آئے گا؟ آئے گا؟ آئے گا کون؟ کون لے کے آ رہا ہے؟ گول تا کے ساتھ الف نہیں آئے گا جناب. جی یہ اصل میں جب تو ہم ترجمہ قرآن کر رہے ہیں تو گولتا تو لکھی ہوئی نظر آ ہی جائے گی. اچھا بعض اوقات میں عرض کر رہا ہوں ہمیں تھوڑا سا جب وکیبلری پہ ہمارا تھوڑا سا ہاتھ صاف ہونا شروع ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جنتن گولتا سے ہے دوسرے سے نہیں. وکیبلری جو ہماری بہتر ہوگی تو ہمارے سامنے چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. اور کچھ نشانیاں بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا آگے چلتے ہیں جی. عذابن. عذابن عذاب جی آپ بتائیے. جر عذابن. رفع کیا ہوگی جی؟ عذابن جی. اور نصب کیا ہوگی؟ بغیر الف کے، الف کے ساتھ. عذابن. اچھا جی اگلا ہے جناب رجزن. جی رجزن. سماعن. جی اور یہ کس حالت میں ہے؟ نصب میں ہے. اور اس میں ایک غلطی کیا تھی کہ الف دیا ہوا تھا دو زبر کے ساتھ، وہ نہیں ہے. سماعن. اچھا رفع کیا ہوگی بھائی؟ سماعن. اور جر سماعن.
حامدن، جی جی حالت نصب میں ہے، الف تو نہیں غلط لکھا ہوا نا، آئے گا حامد، رفع اس کی ہوگی حامدن، اور جر ہوگی حامدن۔ آگے آ رہا ہے جی صبغتن، ابھی ہم معنی پہ بات نہیں کریں گے، صرف ہم صبغتن، ہاں جی نصب کیا ہے اس کی؟ صبغتن، الف صبغتن، خزی لہم فی الدنیا خزی، خزی، جی جی آپ بتائیے۔ رفع میں، حالت رفع میں نصب میں الف آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ اور جر میں اور آخری ہے جی سوء، یہاں کتاب میں بھی دیا ہوا ہے، جو اسم حمزہ الف اور حمزہ پہ ختم ہوگا وہاں الف نہیں آئے گا۔ دیکھیے ابھی تک ہم نے اسم کی حالت کے لحاظ سے کیا چیز پڑھی کہ اسم ان تین حالتوں کے علاوہ کسی اور حالت میں نہیں ہوتا، یا وہ جملے میں حالت فاعلی یعنی رفع کی حالت میں ہوگا، یا حالت مفعولی یعنی نصب کی حالت میں ہوگا، یا حالت اضافی یعنی جر کی حالت میں ہوگا۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ 85% یا اس سے بھی زیادہ اسماء عربی زبان میں ایسے ہیں جن کی حالت رفع میں ایک شکل ہوتی ہے، حالت نصب میں شکل بدل جاتی ہے، دوسری ہو جاتی ہے، اور حالت جر میں شکل بدل جاتی ہے اور تیسری ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے مثال ہے، ان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ اسماء جو تینوں حالتوں میں بدل جاتے ہیں ان کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی ہمیں استعمال کرنی پڑے گی، اس کو ہم کہتے ہیں معرب۔ معرب، معرب منصرف، خالی معرب بھی کہتے ہیں، منصرف، منصرف بھی کہتے ہیں، معرب بھی کہتے ہیں، معرب منصرف بھی کہتے ہیں۔ ہم ابھی اپنی کلاس میں صرف ہم معرب کہیں گے، معرب، معرب۔ معرب کی نشانی کیا ہے جی؟ رفع میں دو پیش ہو گئے، نصب میں دو زبر الف کے ساتھ، جر میں دو زیر، یہ ہو گئے معرب یا منصرف یا معرب منصرف، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ کہا کہ تقریباً یہ 85% عربی زبان میں تقریباً 14-14.5% اسماء ایسے ہیں جن میں حالت رفع میں ایک پیش ہوتی ہے، 14-14.5% اندازاً۔
حالت نصب میں ایک زبر ہوتی ہے. الف دو زبروں کے ساتھ مشروط ہے. اور حالت جر میں بھی ایک زبر ہوتی ہے، یعنی کہ ان میں زیر نہیں ہوتی آخری حرف پہ. حالت رفع میں ایک پیش، حالت نصب میں ایک زبر، حالت جر میں بھی ایک زبر. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں اسم نصب میں ہے کہ جر میں؟ شکل تو اس کی ایک جیسی رہے گی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصب کی وجہ ہوگی، جر کی وجہ ہوگی جو اس عبارت میں آپ کو ملے گی، اور آپ پہچان جائیں گے نہیں یہاں پر یہ نصب میں نہیں جر میں ہے اس وجہ سے. وجوہات الگ الگ ہوتی ہیں، ٹھیک؟ لہذا آپ اس سے بالکل پریشان نہ ہوں، آپ اس سے بالکل پریشان نہ ہوں. وہ آگے جا کے جب وجوہات آئیں گی تو آپ کہیں گے ہاں اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لہٰذا ابھی ہم فوکس اس چیز کے اوپر کریں کہ جو یہ کیٹیگری ہے تقریباً 14% اسماء جو ہیں ان میں حالت رفع میں ایک پیش ہے، حالت نصب میں ایک زبر ہے، اور حالت جر میں. اسے غیر منصرف کہا جاتا ہے. غیر منصرف یہ تقریباً 14.5% کے اراؤنڈ ہم سمجھ لیں. اچھا، اب کون سے اسماء غیر منصرف ہیں؟ اس کے لیے کچھ قواعد بھی ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ہم فی الحال ذہن میں رکھ دیں کہ بہت سے بلکہ تمام غیر عربی اسماء، تمام اسماء جو غیر عربی ہیں وہ غیر منصرفی کیٹیگری میں آتے ہیں. خواتین کے اکثر نام، اب فاطمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ فاطمہ تن نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فاطمتو، فاطمتا، فاطمتا. تو آپ کو میں نشانی بتا رہا ہوں کہ غیر منصرف اسماء کون سے ہوتے ہیں. پہلی میں نے مثال دے دی آپ کو، پاکستان کا لفظ ہے، آپ بولتے ہیں باکستان، تو باکستانو، باکستانا، باکستانا، وہ باکستانن نہیں ہوتا. اسرائیلو، ابراہیمو، یہ عبرانی ہے، ٹھیک ہے. مکہ تو، اچھا پھر شہروں کے تمام نام اسی میں آ جاتے ہیں، ملکوں کے نام، شہروں کے نام. یعنی کہ یہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ یہ اسماء بھی آپ کے سامنے آئیں گے. اذ قال ابراہیم، اب آپ ایک پیج سے پریشان نہ ہوں. یا ابراہیمہ وغیرہ. تو کیا ہوا؟ خواتین کے اکثر نام، ملکوں کے نام، ظاہری بات ہے ملکوں کے نام غیر عربی ہوتے ہیں، شہروں کے نام، اور بہت سے لوگوں کے نام بھی غیر عربی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جو زمی جنبد نہ جنبد گل محمد، بدلتے ہی نہیں. وہ جس پوزیشن میں رفع میں ہوتے ہیں اسی میں نصب میں، اسی میں جر میں. جیسے مثال کے طور پہ ایک اسم ہے حاذا. حاذا کے معنی ہے یہ اسم اشارہ ہے. یہ حاذا صاحب جو ہے نا جی، وہ یہاں پہ بھی ایسے رہیں گے، یہاں پہ بھی ایسے رہیں گے،
یہ بہت کم ہے جی، اس میں پریشان نہ ہو آپ کو۔ اب مثال کے طور پہ ایک نام ہے موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ موسیٰ ہی رہنا ہے، عیسیٰ عیسیٰ ہی رہنا ہے۔ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں، اس کا قواعد سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری ووکیبلری سے، لہٰذا اس میں پریشان، اس میں کوئی قاعدہ نہیں لگایا آپ نے، قاعدہ آپ نے صرف یہاں لگایا ہے۔ اور میجورٹی کیا ہے؟ لہذا پریشان ہو، یہ چیزیں ان کا استعمال کم ہے، اور جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی آ جائے گا۔ اچھا ان اسماء کو ہم کہتے ہیں جی مبنی، مبنی۔ یہ بہت کم ہے، لیس دین 0.5، لیس دین 0.5۔ یہاں پر آ کے ہماری حالت جو ہے، اسم کی حالت کی بحث ختم ہو جاتی۔ کہیں پر اگر ابراہیمہ ہوگا تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے غیر منصرف ہے، اور یہاں پہ نسب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے، وجہ ہمیں پتہ چل جائے گی، فکر کی بات نہیں۔ حاذا تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے، وجہ پتہ چل جائے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مبنی ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، اب ذرا صفحہ نمبر 22 پر آئیے جناب، یہاں پر ایک ٹیبل دیا گیا ہے، یہ ہے غیر منصرف اسماء کا ایک ٹیبل ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابراہیم، یہ مرد کا نام ہے، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ مکہ، 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 مکہ شہر کا نام ہے۔ مریم، مریمہ، مریمہ خاتون کا نام۔ اسرائیل، اسرائیلہ، اسرائیلہ، نہیں اس کو ٹھیک کر لیں آپ، اسرائیل، اسرائیلہ، اسرائیلہ۔ احمر، یہ سرخ رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر سرخ رنگ، سرخ رنگ جو مذکر کے لیے استعمال ہوگا اس کا ہے احمر، احمرا، احمرا۔ جتنے بھی رنگ ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہماری کتاب سے ہٹ کے ہے کہ جتنے بھی رنگ ہیں عربی زبان میں جب وہ مذکر کے لیے استعمال ہوں گے، جو کہ اس میں بھی لکھا گیا، وہ غیر منصرف ہو جائیں گے، اور مؤنث کے لیے ہوں گے تو بھی غیر منصرف ہوں گے، وہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ اچھا اسود، یہ بھی رنگ آ گیا جی، سیاہ رنگ، اور یہ اسود استعمال ہوتا ہے سیاہ رنگ مذکر، اسودہ، اسودہ۔ اچھا اسی طرح مبنی، صفحہ نمبر 24 کے اوپر، مذکر اور مؤنث کے لیے جب بھی رنگ استعمال ہوں گے تو وہ غیر منصرف ہوں گے۔ یہ ہنٹس ہیں آپ کے لیے پہچاننے کے لیے، ٹھیک ہے جی، آگے چلیں جی۔ صفحہ نمبر 24 پہ ہے مبنی، یہ ہیں بیچارے تھوڑے سے، ہاذا، 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 الذی، 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 اس میں آپ پریشان نہ ہوں، یہ بہت جلدی آپ کے اوپر یہ چیز کھل جائے گی، اس میں قطعاً آپ نے پریشان نہیں ہونا، قطعاً۔ تلکا، وہ، تلکا، تلکا۔ یہ ہے جناب ہمارا آج کا لیسن۔ اب آپ کا پہلا ہوم ورک جو ہے وہ آج ہے، صفحہ نمبر 25 کے اوپر مندرجہ ذیل اسماء سے اسم کی گردان کریں، اس میں سے جو اسماء غیر منصرف ہیں، اس کتاب کے اندر غیر منصرف اسماء کے آگے غین لگا دیا جائے گا آسانی کے لیے، اور جو مبنی ہیں ان کے آگے میم بنا دیا گیا ہے تاکہ آپ انہیں ذہن نشین کر لیں اور گردان اس کے مطابق کریں۔
آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ آپ نے 3 وہ بنا لینے ہیں کالمز، اور آپ نے ان رفع میں ان سب کو لکھ لیں گے، اس کے بعد ان کی نصب اور ان کی جر۔ اب دیکھیے وکیبلری کا یہ پہلا کلیکشن آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ نے اس وکیبلری کو بھی ذہن میں بٹھانا ہے، کیونکہ اگلے سبق میں اور وکیبلری آئے گی، اس سے آگے اور وکیبلری آئے گی، اور یہ وکیبلری جو ہے یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید ہی سے زیادہ تر لی جاتی ہے۔ تو وکیبلری اور قواعد دونوں کے دونوں ضروری ہیں، اور دونوں کے دونوں ساتھ چلنے چاہیے۔ تو اس وکیبلری کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو وکیبلری ہے، ذخیرہ الفاظ ہے، وہ بڑھتا جائے گا۔ یہاں پر میں ایک بات پھر دوبارہ آپ حضرات کو ذہن میں ڈالنا چاہوں گا کہ قواعد ابھی جو ابھی ہمارے لیے یاد کرنے والی چیز ہے وہ یہی تھی کہ ہم نے جو معرب اسماء ہیں ان کو ہم نے 3 حالتوں میں کیسے کرنا ہے، اور غیر منصرف کو ہمیں کتاب میں ہنٹ دیا ہوا ہے، آگے غین لکھا ہوا ہے، تو ہم نے سمپل فارمولہ لگا دینا ہے اور وہ غیر منصرف کی 3 حالتیں ہو جائیں گی، مبنی ویسے کا ویسا رہے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اب اس کو لکھتے ہوئے باقاعدہ انشراح صدر کے ساتھ بیٹھیں اور سمجھتے ہوئے اس چیز کو سامنے رکھیں گے آپ ایز اے ٹول کہ جناب یہ نشانیاں ہیں، ان کو سامنے رکھ کے آپ نے اس ہوم ورک کو کرنا ہے۔ اس کو اور یہ سمجھ کے، جیسے میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، دوسرے دن بھی کہا تھا، کہ جو بھی آپ لکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی باعث ثواب ہے آپ کے لیے، تو اس کو ثواب سمجھتے ہوئے لکھیں، اور اس کو لکھنے میں اور ہوم ورک کرنے میں کسی طور بھی جو ہے وہ کم حوصلے کا مظاہرہ نہ کریں، پورے انشراح سے لکھیں۔ یہ ابھی بنیاد ہے، آپ اس کو جتنا پکا لے کے چلیں گے آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اسم کی جو دوسری جو چھلنی ہے یا جو دوسرا لحاظ ہے جنس، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کل لیکچر ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔